السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی 25 دسمبر آتا ہے، کرسمس کے نام پر دعوتیں کھا رہے ہوتے، تحفے وصول بھی کر رہے ہوتے، تحفے دے بھی رہے ہوتے، مبارکباد لے بھی رہے ہوتے، مبارکباد دے بھی رہے ہوتے۔ مسلمان ہی کیا ہے؟ کاروباری معاملات الگ ہے، ان کے مذہبی معاملات الگ ہیں، کرنے دیں انہیں جو وہ کرتے ہیں۔ آپ کے بیچ میں بحیثیت مسلمان غیر مسلموں کے مذہبی تہوار کے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو ہمارے عقیدے اور نظریات کے مطابق غلط ہے، اور یہ تو اسلام اور غیر مسلم کا کفر کا معاملہ ہے، لیکن لوگ یہاں بھی دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں۔ دوستیاں نبھانے کے چکروں میں کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے، حالانکہ ایسے موقعوں پر اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ مبارکباد لینا دینا، تحفے دینا لینا یہ ناجائز گناہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر دل میں ان کی مذہبی تعظیم آ جاتی ہے تو حکم اور سخت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، قرآن نے ان کی ولادت کو بیان کیا، ان کی نبوت کو بیان فرمایا، ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو بیان فرمایا، لیکن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر موسیٰ بھی آج اس دور میں ہوتے تو میری اتباع میں ہوتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی تصدیق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ہم ان کو نبی اور رسول جس کا جو مرتبہ ہے، منصب ہے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے جو عیسائی جو یہودی جانتے ہیں۔ کہ یہودی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، قرآن کہتا ہے نہیں، انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ عیسائیوں نے برا عقیدہ بنا لیا معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن نے پھر جواب دیا کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ تو ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ تو بے نیاز ہے۔ قرآن نے جواب دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عیسائیوں سے جو مباہلہ کیا تھا کہ تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، پیدا ہوئے، اور کوئی شخص بغیر والد کے پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو جب ان کے والد نہیں تو پھر کہہ دیا کہ مثلا یہ اللہ کے بیٹے تو آقا نے فرمایا کہ اگر آدم علیہ السلام، اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتے تو پھر آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، پھر ان کے بارے میں کیا کریں؟ تو یہ اس طرح کے ان کے معاملات ہیں کہ ہمارے پہلو ان سے ہمیں تمہاری رضا نہیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے کہ ہمارے مذہبی معاملات ہیں، یہ کوئی کاروباری ڈیل نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بے شک اسلام اخلاق کو پسند کرتا ہے، بے شک اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، بے شک اسلام غیر مسلموں سے بھی اچھا اخلاق، اچھا رویہ، ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنا، ہر وقت جو ہے ان کے لیے حاضر رہنا، ہر موقع پہ اسلام اخلاق کی تعلیم ضرور دیتا ہے، لیکن یہاں جب مذہب کی بات آئے تو پھر درخواست ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ کلمہ طیبہ کا اگر ہم مفہوم دیکھتے ہیں تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ پہلا جو لفظ ہے لا الہ الا اللہ، تو پہلے تمام معبودان باطل کا انکار ہے، اس کے بعد حق کا اقرار ہے، لا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ اس لیے درخواست ہے اس بات کی کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اگلوں کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے، دوستیاں رشتے نبھانے کے لیے خدا را اپنے ایمان کو نہ گواؤ۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان
ایمان ہوگی تو حضور پاک کی شفاعت ملے گی، ایمان ہوگا تو حضور کی شفاعت ملے گی، ایمان ہوگا تو آخرت میں جنت ملے گی، ایمان ہوگا قیامت میں کوئی صراط سے آسانی سے گزریں گے، ایمان ہوگا تو حضور کے دست کرم سے جامع کوثر کا پیالہ نصیب ہوگا۔ ایمان پر ہی سارا دار و مدار ہے، ایمان نہیں ہوگا تو قبر میں ہی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو غیر مسلموں کے جو تہوار ان کے مذہبی شعار ہوتے ہیں، ان کے کسی بھی مذہبی شعار کو اچھا کہنا کفر ہے۔ فقہائے کرام نے اچھا سمجھ کر مبارکباد دینا کفر قرار دیا ہے۔ لہٰذا مذہب کا کھلواڑ نہ بنائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے چند روزہ زندگی کے لیے اللہ کے رسول کو ناراض کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ تیار نہ کریں۔